اور میرا خیال ہے کہ ہمارے سب کے گھروں میں یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ اچھا پاکستان کی تو ترقی نہیں ہو رہی، پاکستان کے تو برے حالات ہیں، پاکستان کا پتہ نہیں کیا بنے گا، یہ سارے ہمارے سب کے گھروں میں یہ ڈسکشن ہوتی ہے. اور ہم سب لوگ مایوسی کی بات کر لیتے ہیں کہ پتہ نہیں آگے بننا کیا ہے. یہ بڑی میں کھل کے بات کر رہا ہوں بیکاز یہ ایسی بات ہے جو ہم سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ مایوسی اس لیے ہے بیکاز آئی تھنک ہم سارے اس میں ذمہ دار ہیں. اگر ہم یہ بات کریں کہ صرف لیڈرز ذمہ دار ہیں یا پولیٹیشین ذمہ دار ہیں یا بیوروکریسی ذمہ دار نہیں، ہم سارے ذمہ دار ہیں. تو خیر چند ماہ سے آئے ہیں یہاں پہ، بٹ مایوسی میرا خیال ہے ہم نے قرآن مجید میں سب نے پڑھا ہے کہ مایوسی گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مایوسی کو بہت سختی سے ناپسند کیا ہے. اب ہمارا کیا رول ہے بیچ میں؟ ہمارا رول ہے کہ ہم اپنے طور پہ جو حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈال دیں. اگر میرے پاس چند ماہ، ہماری ٹیم کے پاس چند ماہ ہے تو ہم اس میں جو حصہ ڈال سکتے ہیں ڈال دیں. آپ لوگوں کے پاس بھی اسی طرح ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ایفرٹ جو ہے اگر آپ کر دیں گے تو چیزیں تبدیل ہو جائیں گی اور اس کا امپیکٹ پورے پاکستان پہ آ جائے گا. یہ میں نے پچھلے 6 ماہ میں وٹنس کیا ہے. اب جو سروسز ہاسپٹل کی کنڈیشن ہے، لٹرلی مجھے یہ کہنا پڑا کہ میں اپنے کسی دشمن کو بھی اس ہاسپٹل میں نہ بھیجوں. اس کی وجہ یہ ہے جو آپریشن تھیٹرز کی کنڈیشن تھی، جو وارڈز کی کنڈیشن تھی، وہ باقی ہاسپٹل کی کنڈیشن تھی، وہ بہت بری تھی. اور میرے ان 6 ماہ میں بہت سارے ہاسپٹلس کا وزٹ ہوا ہے، لیکن اس سے بدتر کنڈیشن کہیں نہیں دیکھی. جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو جو صابن آپ نے ہاتھ جس سے دھونا ہے وہ بھی آپ کو مہیا کرے، وہ آپ کو آپ جس کمرے میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ ایک اچھا ریزنیبل کم سے کم اے سی لگا ہو، کم سے کم وہاں پہ صفائی والا ہو، وہاں پہ کم سے کم آپ کا فرش صاف کرنے والا ہو. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. وہاں پہ صفائی والا ہو، وہاں پہ کم سے کم آپ کا فرش صاف کرنے والا ہو. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اب سارے لوگ اور خاص طور پہ میڈیا پہ اور ہم بھی کرتے آئے یہ چیز کہ ایک بیڈ پہ جی 5 پیشنٹ ہیں جو ہاسپٹل کے اندر ہیں. ارے بھائی اس میں ڈاکٹر کا قصور تو نہیں ہے. اس کو تو شکریہ ادا کرو کہ وہ اپنے ایک کی گنجائش میں 5 کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے. لیکن ایک چیز بن گئی ہے کہ جی ہاسپٹل کی حالت اتنی خراب ہے، دیکھیں جی 5 پیشنٹ ہیں، اس ڈاکٹر کا تو بندوبست کریں. اس کا شکریہ ادا کرنا ہے ہم نے، جو 5 پیشنٹ دیکھ رہا ہے جس کے پاس گنجائش ایک کی ہے. اب ایک نام بنا ہوا تھا، میرے خیال ہے میں چلڈرن ہاسپٹل ملتان گیا، وہاں اسی طرح 5 بچے تھے اور میڈیا والے تھے. انہوں نے کہا جی آپ نے حالت نہیں دیکھی. میں نے ان کو سب کو سمجھایا بھائی شکر کرو ان کا کہ وہ دیکھ رہے ہیں. کوئی بلوچستان سے بچہ آیا ہوا ہے، کوئی ساؤتھ پنجاب کے کس علاقے سے بچہ آیا ہوا ہے. اینی ویز وہ کانسیپٹ آہستہ آہستہ دور ہوگا، لیکن ہم لوگوں کی تھنکنگ تھوڑی سی تبدیل کرنی پڑے گی کہ جی ڈاکٹر کو ہر ایک کا قصوروار ٹھہرا دینا ہے، ہر چیز کا قصوروار ٹھہرا دینا ہے. ہم سارے جب سروسز ہاسپٹل سے وزٹ کر کے گئے تو بیٹھے اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ہاسپٹل لاہور کے سینٹر میں ہے اور یہ ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا فیس ہے. اگر اس ہاسپٹل کی یہ حالت ہے تو باقی ہاسپٹل کی حالت بھی آپ کے سامنے. ہم لوگوں نے اس کے اوپر کافی ورکنگ کی ہے. پچھلے آئی تھنک 10 دن ہو گئے، ہمیں 10-12 دن ہو گئے ہیں ہمیں اس چیز کے اوپر. اسی طرح ہم نے میو پہ کی ہے، اسی طرح ہم نے چلڈرن ہاسپٹل لاہور پہ کی ہے، اور تقریباً 7-8 ہاسپٹل ہیں جو لاہور سے باہر ہیں جن کے اوپر کام کر رہے ہیں. ایک تو ہم سب کی عادت ہے جو بھی ادھر آ کے بیٹھتا ہے کہ جی نئے ہاسپٹل بنا دیں، نئے چیزیں کر دیں. کسی نے یہ نہیں دیکھنا کہ جو آپ کے پاس چیز موجود ہے اس کی حالت دیکھ لیں، وہ نہیں کرنی. ہم نے نئی چیز بنا دینی. میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا، بٹ ایک سوچ بن گئی ہوئی ہے. تھینکس ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آلسو، انہوں نے شروع میں مجھے کہا کہ جی آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے بھی نئی چیزیں بنانی ہیں یا آپ نے جو چیزیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. اب اس سے بڑا ایسٹ ہمارے پاس نہیں ہے موجود جو سروسز ہاسپٹل کی فارم میں ہے. لیکن اس میں جتنے لوگ اس سامنے کمرے میں بیٹھے ہوئے، ہال میں بیٹھے ہوئے، ان میں سے کوئی ایک قصوروار نہیں ہے جو ہو رہا ہے. ہاں
اگر میں آپ کو فیسلٹی دوں، ہم سب مل کے آپ چیزیں دیں، اور اس کے بعد بھی وہ حالت ہو تو پھر آپ لوگوں سے آ کے ہم شکوہ کریں کہ جی آپ لوگ ذمہ دار ہیں. تو اس ساری چیز سے پہلے میں صرف آپ لوگوں سے ایک چیز ڈسکس کرنی تھی، وہ یہ کہ ہم 5 7 8 ارب جتنے پیسے لگیں گے ہم اگلے چند ماہ میں وہ لگا دیں گے. اور آپ کو کہ ایک چیز ہے، کہنے والی بات ہے، بٹ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو ہم آپ کو اگلے ہفتوں میں اور مہینوں میں اس ہاسپٹل کو ریویمپ کر دیں گے. لیکن کیا یہ 5 7 ارب روپیہ 4 ارب روپیہ جتنا بھی لگے گا، ہم نے کوئی لمٹ نہیں رکھی سروسز ہاسپٹل کی. ہم کر کے سال 2 سال بعد جو بھی اس کرسی پہ بیٹھا ہوگا آئے گا اور یہی حالت دیکھے گا تو اس کا فائدہ نہیں ہے. اس سے بہتر ہے وہ پیسے نہ لگائیں. اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے، اس کے لیے یہ جو 60 70 لوگ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ اونرشپ لے لیتے ہیں تو یہ ہاسپٹل مینٹین بھی ہو جائے گا، چل بھی جائے گا. اگر یہ لوگ اونرشپ نہیں لیتے، پھر ہم جتنی مرضی ایفرٹ کر لیں، پرنسپل صاحبہ، ہیلتھ سیکرٹری، منسٹر صاحب، وہ ہاسپٹل نہیں چلنا. وہ 7 8 ارب روپیہ 10 ارب آپ سمجھیں آپ نے جلا دیا، کیونکہ اس نے سال 2 سال بعد پھر اسی حالت میں آ جانا ہے. اس سارے سٹیپ سے پہلے، اس ساری اپروول سے پہلے میرا دل تھا کہ میں آپ لوگوں کے پاس آؤں اور ایک چیز صرف ریکویسٹ کروں، اونرشپ. اگر آپ لوگ اونرشپ لے لیں گے تو یہ ہاسپٹل چل جائے گا. ادروائز اسی طرح ہوگا کہ 2 دن کی خبر بنے گی کہ ہاسپٹل ٹھیک ہو رہا ہے، ہاسپٹل ٹھیک ہوگا، اور اس کے بعد ہاسپٹل دوبارہ سے اس فارم میں چلا جائے گا. دوسری چیز جو سب سے ضروری ہے، وہ پھر ایز اے مسلم آپ کی اونرشپ صرف اس صورت میں آتی ہے کہ اگر آپ اپنا ٹائم پورا دے دیں. آپ شام میں جو مرضی کریں، آپ کا رائٹ ہے، آپ کو اس کانسٹیٹیوشن نے رائٹ دیا ہے، لیکن کم سے کم جو اپنے گھنٹے ہیں وہ پورے کر دیں. اگر آپ وہ پورے کر دیں، میں یقین کریں جو بھی آپ کے ڈیوٹی آورز ہیں، اگر آپ وہ آنیسٹلی پورے کر دیں گے نا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ پورے نہیں کریں گے تو آپ کے نیچے والے پورے نہیں کریں گے. جب آپ کے نیچے والے پورے نہیں کریں گے، جو آپ کا نچلا والا پیرامیڈیکل سٹاف یا باقی سٹاف ہے وہ پورا نہیں کرے گا. اگر آپ صرف ایک چیز کا وعدہ کر دیں اور اپنے اندر کرنا، یا آپ نے میرے سے نہیں کرنا، یا ڈاکٹر صاحب سے نہیں کرنا، یا پرنسپل صاحبہ سے نہیں کرنا، کہ اگر آپ وہ ڈیوٹی آورز اپنے پورے کر دیں گے، ہر چیز چینج ہونے شروع ہو جائے گی. باقی جو ہماری ذمہ داری ہے ہم ہر صورت پورا کریں گے. آپ کو اگلے ہفتوں میں اور چند مہینوں میں آپ کو رزلٹ سامنے آ جائے گا. اور سیکٹری ہیلتھ بیٹھے ہیں، سیکٹری ہاؤسنگ بیٹھے ہیں. ہم نے ایک سیکٹری ایک ہاسپٹل کے لیے اپوائنٹ کر دیے ہیں. آلدو سیکٹری ہیلتھ اور منسٹر ہیلتھ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، لیکن سیکٹری ہاؤسنگ جو ہیں وہ سروسز ہاسپٹل کے لیے فل ٹائم، جنہوں نے اگلے چند ہفتوں میں اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ ہم نے ایک ایک چیز جو پلان کر رہے ہیں، جو اس کا ماسٹر پلان بنا رہے ہیں، اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اور وہ انہوں نے انشور کرانا ہے. مطلب ہمیں لمبے رستے نہیں جانا. ہم نے کل میو کی میٹنگ کی، میں نے خاص طور پہ سروسز کی ٹیم، ساری ٹیم کو بلایا تھا، صرف اس لیے کہ دیکھ لیں کہ ہم سروسز میو کو ہم کس طرح ریویمپ کر رہے ہیں. تو ہماری نیت بالکل صاف ہے اس سلسلے میں. ہم بالکل کلیئر ہیں کہ ہم نے، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کس طرح چیزیں پاسبل ہو جاتی ہیں، اور تھوڑی سی ایفرٹ کریں تو کیسے چیزیں ہو جاتی ہیں. آج سے 3 4 ماہ پہلے ہمارے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہماری $3 بلین کی کاٹن جو ہے وہ پاکستان سے باہر سے آتی ہے. پچھلے سال ہم نے منگائی ہے، اور ہمارا ساری جو انڈسٹری ہے وہ کاٹن کے بغیر گزارا نہیں ہے، کیونکہ سارا کپڑا بنا کے ہم نے باہر بھیجنا ہے. 3 سے 4 ماہ پرانی بات ہوگی. تو انہوں نے کہا جی کہ کوشش کریں کہ تھوڑی بہت آدھے $1 بلین کی کاٹن یہاں ایکسٹرا ہو جائے، تاکہ پاکستان کے پاس ڈالر ہے نہیں تو ہماری ایکسپورٹ بھی ڈاؤن ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. ہم لوگوں نے پہلا سیشن لگایا، پوری ٹیم تھی. دوسرا سیشن لگایا، تیسرا سیشن لگایا. میں نے ہفتے میں 2 میٹنگ شروع کی. سی ایس نے آئی تھنک 3 4 میٹنگ ہفتے میں شروع کی. ٹچ ووڈ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو
1 مہینے بعد ہم $3 بلین کی کاٹن جو ہم نے باہر سے منگانی تھی پاکستان میں ہی ہم نے کاشت کر لی ہے اور اس کا رزلٹ مہینے بعد آ جائے گا. تو یہ صرف تھوڑی سی ایفرٹ تھی, کچھ نہیں کیا ہم نے, صرف پش کیا ہے, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو پش کیا ہے, ٹیموں کو پش کیا ہے, اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ جو ہم نے $3 بلین کی کاٹن منگانی تھی یہ ہم پنجاب میں, فیڈرل گورنمنٹ نے اس کی سپورٹ پرائز ہم نے ان سے اناؤنس کروائی ہے, اور وہ ایفرٹ کا رزلٹ مہینے بعد سامنے آ جائے گا. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر ہم ایفرٹ کریں تو رزلٹ کوئی لمبے چوڑے نہیں ہیں, آپ کو ہفتوں میں مہینوں میں سامنے آ جاتے ہیں, اور وہ میں اکیلا نہیں کر سکتا, یہ اکیلے نہیں کر سکتے, یہ اکیلے نہیں, ہم جتنے لوگ بیٹھے اکیلے نہیں کر سکتے, ہمیں سب کو مل کے کرنا ہے.